لکھا ان کی وجہ سے میری دعا قبول فرما. یہ طریقہ کار ہے. اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب سلیمان پیغمبر نے فرمایا مجھے اس سے جلدی چاہیے, کوئی ہے جو جلدی لے کے آنے والا ہو؟ ایک بندہ اٹھ بیٹھا, اس نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب. وہ بندہ کھڑا ہو گیا جس کو ہم نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا. جس کے پاس کیا تھا؟ بولو بولو کیا تھا؟ او کتاب نہیں جڑی تسی آدھو کتاب کڈاؤن جانا ہے. وہ کتاب کون سی تھی؟ علماء فرماتے ہیں وہ زبور تھی. کون سی کتاب تھی؟ سارے بولو کون سی؟ وہ کون سی کتاب تھی؟ زبور کی کتاب تھی. زبور کتاب کا علم رکھنے والا بندہ نام ہے آصف بن برخیہ. وہ کھڑا ہو گیا, عرض کی حضرت اگر اجازت ہو تو میں لے آتا ہوں. فرمایا بتاؤ کتنی دیر میں لائے گے؟ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہوں, کسی پیر کی بات نہیں کر رہا, کسی فقیر کی بات نہیں کر رہا. حضرات محترم مرزا جیلمی سے متاثر میری قوم, اللہ کا قرآن پڑھو. میں کہتا ہوں کہ اگر غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کی کرامتیں مرزا جیلمی کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں. ہم کوئی غوث پاک کی کرامتوں کو منوانے کے لیے کوئی ہم سٹیج نہیں بنا رہے, نہ کوئی اس پہ بنیاد بنا رہے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں اگر تصوف و روحانیت مان گئے تو غوث پاک کی کرامتیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی. ہم کرامتوں کو قرآن سے پیش کرنے کی بجائے ہم تصوف و روحانیت کا اصل ماخذ قرآن ہے. تصوف اور روحانیت کیا ہوتا ہے یہ ہم رب کے قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. اب وہ بندہ کھڑا ہو گیا, وہ کہتا ہے جناب میں لاتا ہوں. فرمایا کتنی دیر میں؟ وہ کہتا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک. عرض کرتا ہے حضور آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. کہتا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. جنوں کا سردار کہتا ہے مجلس برخاست ہونے تک لے آؤں گا. اور انسان جس کے پاس زبور کا علم ہے وہ کہتا ہے کہ میں جناب آنکھ کب لائے قبلہ, آنکھ جھپکنے تک نہیں, قبلہ کا لفظ ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے. آنکھ جھپکنے میں بھی دیر ہے جناب, میرے لانے میں دیر نہیں ہوگی. اب وہ میں یہ پوچھتا ہوں, اب آپ کا ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ کیسے؟ یا الہ العالمین, آج کا بندہ مادیت پرستی میٹیریلزم والا, 2 + 2 = 4, یہ ریاضی الجبرے کے حساب والا آج کل کا سائنسی بندہ نہیں مان رہا, اس کا دماغ نہیں مان رہا, فکر نہیں مان رہی, عقل نہیں مان رہا. یا اللہ اس میں دلیل حضرات محترم حدیث قدسی سے وضاحت ہو گئی. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, میرے کملی والے کی روایت ہے. جب اللہ کا ارشاد اور روایت محمد عربی کی ہو وہ حدیث نبوی نہیں ہوتی, حدیث قدسی ہوتی ہے. حدیث قدسی اللہ نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. فرمایا جب بندہ میں رب کا تقرب اختیار کرنا چاہتا ہے نا کسی شے سے, تو فرمایا احب الی مما افترضت علیہ, تو اس کو فرضوں سے محبت ہو جاتی ہے. کس سے؟ جو چیزیں فرض ہیں, 5 وقت کی نماز, 1 مہینے کے روزے جو فرض ہیں, اور صاحب استطاعت پہ سال کے بعد زکوٰۃ, اور صاحب استطاعت پہ پوری زندگی میں 1 بار حج, یہ چیزیں فرض ہیں.
فرمایا بندے کو جب رب سے محبت ہوتی ہے تو محبت پرکھنے کے لیے دعوے کی ضرورت نہیں، نعرے کی ضرورت نہیں، کوئی اور چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس کو مجھ سے محبت ہو جاتی ہے، میری محبت اور قرب کے راستے کی پہلی سیڑھی فرضوں سے محبت ہے، وہ بندہ فرضوں پر کار بند ہو جاتا ہے۔ تے جیڑا ساری زندگی نیتے ہی نہ تے آکھے جناب مسیتڑا نہ کم میں نماز پڑھنا، یہ دین اور ہے اور تصوف اور ہے۔ حضور غوث سمدانی نے اس پہ بڑی وضاحتیں فرمائی، آگے چل کے میں آپ کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں علم دو ہیں، ایک ہے علم ظاہری، ایک ہے علم باطنی۔ جو بندہ علم ظاہری پہ عمل کرے اور باطنی نہ ہو وہ منافق ہے، اور جس کے پاس علم باطنی ہو اور ظاہر پہ عمل نہ کرے، غوث پاک فرماتے ہیں وہ زندقہ ہے، زنادقہ ہیں وہ لوگ، وہ زندیق ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ آپ فرماتے ہیں ظاہر کے علم کو شریعت کہتے ہیں، باطن کے علم کو حقیقت کہتے ہیں۔ ظاہر کا علم شریعت ہے، باطن کا علم حقیقت ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جناب میں لاتا ہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے، جناب اس کے پاس کیا تھا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس زبور کا علم تھا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ جب زبور کا علم رکھنے والا اتنی طاقت رکھتا ہو تو زبور، تورات، انجیل اور تمام صحف ابراہیمی اور تمام رب کی آسمانی کتابوں کی امام کتاب قرآن، اس کا صحیح معنوں میں جو عالم ہو وہ بغداد کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کرے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ تو پہلی سیڑھی کیا ہے؟ فرض، فرضوں سے پیار ہو جاتا ہے بندے کو، پھر جب فرض ادا کرتے 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 رب کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے، اس کے فرض رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر فرضوں سے آگے کیا کرتا ہے؟ فرمایا وہ نوافل ادا کرتا ہے، یتقرب الی بالنوافل، پھر وہ نوافل ادا کرنے شروع کر دیتا ہے، پھر وہ تہجد بھی ناغہ نہیں کرتا، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، بلکہ فرائض کے ساتھ وہ اپنے نوافل ایسے ادا کرتا ہے، اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، اپنی دنیا بھول جاتا ہے، نوافل میں رب کو یاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں رب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، كُنْتُ يَسْمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، كُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، كُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ فرمایا جب محبت کے اس مقام تک پہنچتا ہے تو کان اس کے ہوتے ہیں، قوت سماعت میں بن جاتا ہوں، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، قوت بصارت میں رب بن جاتا ہوں، اور ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنے کی طاقت میں رب بن جاتا ہوں، ٹانگیں اس کی ہوتی ہیں، چلنے کی طاقت میں خدا بن جاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق رسول۔ ہوتا بندہ ہے، رب کی طاقتوں سے چلتا ہے، رب کی طاقتوں سے پکڑتا ہے، رب کی طاقتوں سے دیکھتا ہے، رب کی طاقتوں سے سنتا ہے۔ اب آپ جواب دو کہ چاہے جتنا بھی ملکہ بلقیس کا تخت بھاری تھا، جتنا بھی دور تھا،
جب رب ہاتھوں کی طاقت بن جائے، رب پاؤں کی طاقت بن جائے، تو آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ بندہ تخت کیوں نہیں لا سکے گا؟ یہ وہ ولایت ہے جو بندہ کسب سے حاصل کرتا ہے۔ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کسبی، ایک ہے وہبی۔ یہ ہے محنت سے حاصل کرنے والی، اور ایک ہے وہبی، رب بطور تحفہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ، اللہ کی طرف سے گفٹ، تحفہ، ہدیہ۔ اللہ رب العالمین جس کو مادر ذات ولایت عطا فرما دے، اس ولایت کو وہبی ولایت کہتے ہیں۔ اور جس ہستی کا ذکر ہم چھیڑے بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس ہستی کو ولایت وہبی پہلے عطا فرمائی، پھر ولایت کسبی بھی عطا فرما دی۔ حضرات محترم، مگر سلیمان پیغمبر کا امتی زبور کا علم رکھ کے اس مقام تک پہنچے۔ علم سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ جانتا ہو، وہ زبور کے مطابق ڈھلا ہوا تھا۔ وہ جس طرح ڈاکٹر اقبال کہتا ہے نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جب بندہ اپنے قول و فعل کو قرآن کے مطابق ڈال لے، جسم اس کا ہو اور قرآن کی آیتوں کی تشریح عملی طور پر پیش کر رہا ہو، دن اور راتیں اس کی ہوں، لیکن اس سے قرآن کا اظہار ہو رہا ہو۔ جیسے قرآن کہتا ہے اٹھو ایسے اٹھے، جیسے قرآن کہتا ہے بیٹھو ایسے بیٹھے، جیسے قرآن کہتا ہے بولو ایسے بولے، جیسے قرآن کہتا ہے معاملات کرو ایسے معاملات کرے، جیسے قرآن کہتا ہے رب سے محبت اور عشق کرو ایسے رب سے محبت اور عشق کرے۔ ہوتا تو بندہ ہے، لیکن اس کی اداؤں سے اللہ کے قرآن کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ ہے عام ولی۔ اس امت کا عام ولی سلیمان علیہ السلام کی امت کے خاص ولی سے اعلیٰ۔ جب عام ولی اعلیٰ، تو اگر اس امت کا ولی پلک جھپکنے میں تخت لا دے تو جو عام ولی اس امت کا ہے وہ کیا شان رکھے گا، اور پھر اس ہستی کا کیا مقام ہوگا کہ سارے ولی گردنیں جھکا دے اور وہ کہے قدمی ہذہی علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام دنیا کے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے پیٹ سے ولی بن کے آئے۔ ابھی سیدہ فاطمہ ام الخیر کے بطن میں ہیں، تو حضرت ابو صالح جنگی دوست فرماتے ہیں آپ کے والد کہ مجھے خواب میں مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا اے میرے امتی ابو صالح، آتاک اللہ ابنن ہوا ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی سیکون لہو شان فی الاولیاء والاقطاب کما شانی بین الانبیاء والرسل۔ فرمایا اللہ رب العالمین تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے جو میرا بھی دوست ہوگا، رب کا بھی دوست ہوگا۔ اس کی شان ولیوں میں ایسے ہوگی جیسے مجھ محمد کی نبیوں اور رسولوں میں شان ہے۔ فرماتے ہیں ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے تو کملی والے نے حضرت ابو صالح کو خواب میں یہ ارشاد فرما دیا، تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ وہ خوش بخت بچہ کب دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک کا دنیا میں آنا بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ ام الخیر کی عمر مبارک اس وقت 60 سال تھی، سن یاس میں سے گزر رہی تھی۔ وہ سن یاس عورت کی وہ عمر ہے جس میں بچہ پیدا ہونے کی امید ختم ہو جاتی ہے، اور 60 سال جب کسی عورت کی عمر ہو بچہ پیدا نہیں ہوتا۔
یہ سن یاس ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں کی عمر 60 سال تھی جب میں دنیا میں پیدا ہوا، تو میرا صرف پیدا ہونا ہی میری ایک کرامت ہے۔ اور دوسری کرامت مصطفیٰ نے پہلے ہی باپ کو فرما دیا تھا۔ ایک بات اور کرنا چاہوں گا، کچھ لوگ بیچارے غوث پاک کو سید نہیں مانتے، ان کی اپنی مجبوری ہے، وہ کیسے مانے؟ کیونکہ غوث پاک نے شیعہ حضرات کی 36 قسمیں لکھی ہیں، 36 قسمیں لکھ کے غوث پاک نے آخر میں فرمایا یہ سارے گمراہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب وہ غوث پاک کو، اب میں نے کئیوں کو سنا، ملنگوں کو نیٹ پہ، وہ کہہ رہے تھے وہ بغداد دا جلایا آئی، استغفر اللہ۔ وہ بھئی کیوں مانے؟ اس لیے کہ غوث پاک نے تو ان کے پردے چاک کیے، وہ غوث پاک کو کیسے مانے؟ باقی میں آج آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نجیب الطرفین سید ہے۔ ایک ہوتا ہے صرف سید ہونا، ایک ہوتا ہے نجیب الطرفین سید ہونا۔ نجیب الطرفین کا مطلب کیا ہے؟ عام سید یا حسنی ہوتا ہے یا حسینی ہوتا ہے، باپ اور ماں دونوں حسنی، باپ اور ماں دونوں حسینی، وہ سید ہے۔ لیکن غوث پاک نجیب الطرفین سید کیسے ہیں کہ ایک طرف سے امام حسن سے ملتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسین سے ملتے ہیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے والد محترم کی طرف سے امام حسن تک جاتے ہیں اور اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے امام حسین تک جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام تھا سید ابو صالح۔ کیا نام تھا؟ سید ابو صالح کے والد کا نام تھا سید ابی عبداللہ۔ سید ابی عبداللہ کے والد کا نام تھا سید یحییٰ زاہد۔ بہت زیادہ زہد کی وجہ سے لوگ ان کو زاہد کہتے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا سید محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد کا نام تھا سید داؤد۔ سید داؤد کے والد کا نام تھا سید موسیٰ۔ سید موسیٰ کے والد کا نام تھا سید عبداللہ۔ سید عبداللہ کے والد کا نام تھا سید موسیٰ جدون۔ سید موسیٰ جدون کے والد کا نام تھا سید عبداللہ محض۔ اور یہ وہ سید عبداللہ محض ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ہوئے، اور امام ابو حنیفہ کو ان سید عبداللہ محض کی وجہ سے جیل جانا پڑا۔ کیسے؟ حاکم وقت نے بہانہ تو یہ لگایا کہ حکومت وقت نے ابو حنیفہ کو چیف جسٹس بننے کا حکم دیا اور یہ نہ بنا۔ اس نے کہا مجھے قبول نہیں، لہذا اس کو جیل میں کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ وجہ جو حکومت نے بیان کی، لیکن اصل وجہ علماء نے لکھی۔ علماء نے کہا یہ بہانہ تھا، یہ بہانہ تھا، اصل وجہ یہ تھی کہ امام ابو حنیفہ نے حاکم وقت کے خلاف جو سید تھے سید عبداللہ محض، اپنے شاگردوں اور علماء اور عوام کو سید عبداللہ محض کا ساتھ دینے کا حکم فرمایا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اماموں کو نہیں مانتے، ہمارے امام وہ ہیں جو اماموں کے بیٹوں کو بھی ایسے مانتے ہیں کہ بدلے میں جیل ہو گئی، اور امام ابو حنیفہ اولاد رسول سے پیار کی وجہ سے جیل میں کوڑے کھاتے رہے اور کوڑے میں ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ اسی جیل میں کوڑے کھاتے کھاتے وفات ہوئی اور وہاں سے ہی آپ کا جنازہ نکلا۔ یہ ہے سید عبداللہ محض، اور سید عبداللہ محض کے والد کا نام ہے سید حسن مصنع، اور سید حسن مصنع کے
والد کا نام ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے 11واں باپ آپ کا امام حسن مجتبی بنے۔ یہ ہے پدری شجرہ۔ اب مادری شجرہ کے اعتبار سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا نام ہے سیدہ فاطمہ ام الخیر۔ ام الخیر اس لیے کہتے تھے لوگ کہ اس زمانے کے لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ سیدہ فاطمہ ام الخیر کا معنی ہے نیکیوں کی ماں۔ یہ اتنی متقی اور پرہیزگار تھیں کہ اس زمانے کے لوگوں نے آپ کا نام ہی ام الخیر رکھ دیا کہ یہ نیکیوں کی ماں ہے۔ ان کے والد کا نام تھا سید عبداللہ صومعی۔ سید عبداللہ صومعی کے والد کا نام تھا سید ابی جمال۔ سید ابی جمال کے والد کا نام تھا سید محمد۔ سید محمد کے والد کا نام تھا سید احمد۔ سید احمد کے والد کا نام تھا سید طاہر۔ سید طاہر کے والد کا نام تھا سید ابی عطار۔ ان کے والد کا نام تھا سید عبداللہ۔ ان کے والد کا نام تھا سید ابی کمال۔ ان کے والد کا نام تھا سید عیسیٰ۔ ان کے والد کا نام تھا سید ابی علاء الدین۔ ان کے والد کا نام تھا سید محمد جواد۔ اور سید محمد جواد کے والد کا نام آپ سے زیادہ ملنگ حضرات کو زیادہ یاد ہے۔ سید محمد جواد کے والد کا نام سید علی رضا، اور سید علی رضا کے والد کا نام سید موسیٰ کاظم، اور سید امام موسیٰ کاظم کے والد کا نام سید امام جعفر صادق، اور سید امام جعفر صادق کے والد کا نام سید محمد باقر، اور سید محمد باقر کے والد کا نام سید زین العابدین، اور زین العابدین کے والد کا نام سید الشہداء امام حسین۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان حضور غوث اعظم، علماء حق اہل سنت۔ پتہ چلا ہم جن کو غوث اعظم بولتے ہیں وہ ایک طرف سے صرف سید نہیں ہے، وہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ وہ باپ کی طرف سے بھی سید ہیں اور ماں کی طرف سے بھی سید ہیں۔ اور نجیب الطرفین کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے دادکوال کی طرف سے وہ حسنی بنتے ہیں، نانکوال کی طرف سے وہ حسینی بنتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے اسی کی ترجمانی کی۔ آپ فرماتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، اور حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ حسنی حسینی سید حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی تو تھے ہی، لیکن جب آپ نے تھوڑے سے لڑکپن میں گئے تو بیٹھ نہیں رہے کہ میں مادرزاد تو ولی ہوں، محنت کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک والدہ سے پڑھا، پھر عرض کی اگر اجازت ہو تو میں بغداد جانا چاہوں گا۔ ان کے قصبے کا نام تھا گیلان۔ گیلان کا عربی ترجمہ بنتا ہے جیلان۔ گیلان کا عربی ترجمہ جیلان، جس کی وجہ سے آپ کو جیلانی کہتے ہیں۔ یہ گیلان جو ہے یہ ایران کا شہر ہے، عراق کی سرحد کے قریب ہے۔ تو یہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو میں بغداد جانا چاہوں گا۔ اب ایران تھا عجمی، بغداد تھا عربی۔ والدہ نے اجازت دے دی۔ وہ لمبا واقعہ ہے، وہ واقعات آپ جب چھوٹے ہوتے تھے تو اپنی سکول کی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھے کہ کیسے انہوں نے، ماں نے کہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔
تو رستے میں جو ماں نے آپ کو دراہم و دینار دیے، قمیض کے اندر سی کے دیے، رستے میں ڈاکو پڑے، تو کیسے واقعہ وہ آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں۔ مقصد ٹائم پاس کرنا نہیں، مقصد ہے کہ آپ تک کچھ پیغام پہنچے۔ بہرحال وہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ گئے بغداد پہنچے تو آپ نے تحصیل علم کے لیے محنت کرنا شروع کر دی۔ وہ مدرسہ تھا، اس کا نام تھا جامعہ نظامیہ، اور اس کے جو پرنسپل تھے ان کا نام تھا حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہاں داخلہ لیا، حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ ابو سعید مخزومی آپ کے مرشد ہیں، لیکن بعد میں مرید بن گئے۔ ہوا یوں کہ جب ولایت عطا ہوئی تو ابو سعید مخزومی نے جبہ تو دیا اور فرمایا کہ یہ حضور نبی کریم کی بارگاہ سے آ رہا ہے، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ مجھے یہ پہنا دیں تاکہ آپ کے ہاتھوں کا پہنایا ہوا جبہ میرے جسم پہ رہے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ ابھی آپ مجاہدے میں تھے، ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، اپنے نفس کو مارا۔ یہ نفس مارنا بڑا مشکل ہے۔ یہ یہاں پہ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر اور بڑے بڑے ولی اس کو مارنے کی کوشش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں مرتا، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے، ملا پنڈت سارے، رب دا کھرا کھوج نہ لدا، سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے۔ بلیا رب اس نو ملدا جڑا نفس اپنے نو مارے۔ آپ نے مجاہدے کیے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ کئی سال میں نے کھایا کچھ نہیں، صرف پانی پہ گزارا، دن کو پڑھنا، کلاسیں اٹینڈ کرنی، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا، ساتھ روزہ رکھنا، پھر جنگلوں کی طرف نکل جانا، رب کو تلاش کرنا، درختوں کے پتے کھا کھا کے آپ فرماتے ہیں میری زبان اور اندر سے میرا سارا وجود اندر سے سبز ہو گیا۔ وہ سبزی لہر جو ہے وہ میرے بدن سے بھی لوگوں کو نظر آنی شروع ہو گئی۔ لوگوں نے روکنا ٹوکنا شروع کر دیا، تم صرف سبزہ کھاتے ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں نفس تو مانگتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں آپ ایک برج میں بیٹھ گئے، اس زمانے میں برج ہوا کرتے تھے، آپ 12 سال برج میں بیٹھے رہے، مدرسے کا برج تھا، یہ جیسے مینار نہیں ہوتا اسی طرح کی طرز کا بنا ہوا اونچا سا ہوتا ہے، وہ کافی برج تھے، ایک برج میں بیٹھ گئے۔ آپ کے وہاں بیٹھنے کی وجہ سے اس برج کا نام برج اجمی پڑ گیا، کیونکہ آپ عرب کے تو تھے نہیں، عراق ہے عربی ملک، آپ تھے ایران کے، گیلان قصبے سے گئے تھے، تو آپ کی نسبت سے اس برج کا نام برج اجمی پڑ گیا۔ وہاں پہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے تہیہ کیا، اتنے تک کھانا نہیں جتنے تک کوئی اللہ کا بندہ کھانا لے کے آ کے خود لقمہ میرے منہ میں نہ دے، میں نے اپنے آپ سے تہیہ کر لیا۔ کہتے ہیں 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، ہفتہ گزرا، کوئی شے نہ آئی، میں بیٹھا رہا، نفس نے کہا مرنا ہی، میں نے کہا آج موت اگر رب کی راہ میں آتی ہے تو آ جائے۔ کہتے ہیں غیب سے ایک بندہ آیا، اس نے کھانا رکھا، رکھ کے شوربے کا پیالہ اور ایک نان وہ رکھا اور چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کی طرف دیکھوں، ادھر سے بھوک، اور ادھر اپنا وعدہ تھا کہ اتنے تک نہیں کھانا جتنے تک کوئی لقمہ توڑ کے میرے منہ میں نہ ڈالے۔ اب نفس کہتا ہے عبد القادر کھا لے، لیکن روح کہتی ہے نا، شرط پوری نہیں ہوئی۔ اتنے میں مرشد پاس سے گزرے، یہی حضرت ابو سعید مخزومی، یہ پاس سے گزرے، اب یہ بھی نظر ولایت والے تھے۔ عبد القادر کی طرف دیکھا، فرمایا عبد القادر، اب دیکھیں کیسا عجیب سوال ہے، عبد القادر یہ شور کیسا ہے؟ عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے حضور نفس کا شور ہے۔ کہتا ہے کھا لو،
تو مرشد کہتا ہے پھر عرض کی حضور یہ نفس شور مچاتا رہے گا لیکن میں اس کے سامنے ہار نہیں مانوں گا.